الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، حاضرین ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اس سے پہلے والے پروگرام سے ربط رکھتے ہوئے جہاں سے ہماری ذمہ داریاں شروع ہو رہی ہیں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری کیا کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں عام دنوں سے ہٹ کر. جب ہم اس کو پہلے بیان کیا گیا تھوڑا سا مختصر طور پہ کمپائر کر کے جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، جناب یوسف علیہ السلام اور ان کی 11 بھائی، اور ادھر ماہ مبارک رمضان اور 11 مہینے، تو چند چیزیں اس وقت بیان کی گئی تھی. اب اسی سے تھوڑا ریلیٹیوز، اسی سے تعلق اور ربط رکھنے والی چند چیزیں، کہ وہاں پہ یہ پایا گیا تھا کہ اس کو قتل نہ کریں. بعض نے کہا قتل کر دو بھائیوں میں سے، بعض نے کہا قتل نہ کرو، بعض نے کہا کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی آنے والے اس کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں. بہرحال یہ سلسلہ چل رہا تھا، پھر کنویں میں بھی چلے گئے. اب آئیں یہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کو قتل نہ کرنا چاہیے. کس انداز میں؟ یعنی ماہ مبارک رمضان کی جو ذمہ داریاں ہیں جب ہم اس کو ادا کریں گے، مثلا سب سے پہلا مرحلہ روزے کا ہے جو کہ واجب ہے. اگر ہم نے روزہ نہ رکھا ماہ رمضان میں بغیر کسی شرعی عذر کے، تاکہ اس کو براکٹ میں بیان کر دوں تاکہ کوئی یہ سوچ رہے کہ کوئی کسی کے پاس عذر ہے، مثلا بزرگ مرد ہیں، بزرگ عورتیں ہیں، بوڑھے مرد، بوڑھے اور بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد کی جو برداشت نہیں کر سکتے ہیں بھوک اور پیاس کو، یا پھر وہ حضرات کی جن کے پاس ایسی بیماری ہے کہ جو اس بیماری کی وجہ سے پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے جو کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ باقاعدہ طور پہ کہا کہ جو ہے کیا ہے، وہ لوگ جو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے. وہ کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہر ایک دن کے بدلے میں فدیہ عطا کریں گے. فدیہ تو طعام مسکین، وہ کیا کریں گے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک دن کے روزے کے برابر جو ہے کیا ہے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو جن حضرات کی شرعی طور پہ انہیں پرمیشن نہیں ہے اور اگر وہ روزہ نہ رکھیں، پورا رمضان گزر جائے تو کیا ہوگا؟ گویا ہم نے ماہ رمضان کو قتل کیا ہے. پھر اس کا مرحلہ بعض حضرات نے کیا کیا، تھوڑے سے رکھے تھوڑے سے کھا لیے گئے، گویا کہ جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا. یعنی ماہ رمضان کو کنویں میں ڈالنا اور پھر اس سے نکال لینا. نکال لینا کیا ہے؟ جب ہم پلٹ کر توبہ کر کے استغفار کر کے خدا کی بارگاہ میں صحیح انداز میں حاضر ہو جائیں. اس لیے کہ گنہگار انسان ہے، خطا کار انسان ہے، بھول جانے والا انسان ہے، اور یہ انسان بہت جلدی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے، احسان فراموش انسان ہے. لیکن جب وہ واقعاً صحیح معنوں میں اللہ کی طرف پلٹے تو خداوند عالم بھی اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ بندے، اگر تو نے میری بارگاہ میں غلطی کی ہے اور تو نے گناہ کیا ہے، اب جب تو پلٹ کر آ رہا ہے تو چل میں تیری غلطی کو معاف کرنے والا ہوں اور تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، تیری استغفار کو سننے والا ہوں اور تجھے معاف کرنے والا ہوں، تیرے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. پھر اس کے بعد کا مرحلہ اب جو ہے نا کنویں سے نکالے گئے جناب یوسف. اب ماہ مبارک رمضان کا جب ہم اپنے آپ نفوس میں پلٹ کر صحیح معنوں میں روزوں کی طرف آئیں گے تو گویا وہ نکالے گئے ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے کوڑیوں کے دام میں بیچ دیا گیا بثمن بخس، جناب یوسف کو لے جا کے بازار میں، وہ تو جانے والا ایک قافلہ تھا جس نے پانی کے لیے ڈور کو ڈالا اور ڈور سے پانی کے ساتھ جناب یوسف نمودار ہوئے. تب انہوں نے بڑے خوش ہوئے اور لے جا کے انہوں نے بازار میں بیچ دیا، بہت کم قیمت میں، اس کو کہتے ہیں کوڑی کے دام میں بیچ دیا. تو اب ماہ رمضان مبارک کو ہمیں کوڑی کے دام میں بیچنے کس انداز میں؟ یعنی یہ روزہ بھی رکھا جائے اور اس کا ماحصل ہمیں نہ ملے. یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. مولانا متقیان نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش. کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں ان روزوں کے بدلے میں بھوک اور پیاس تو مل سکتی ہے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے.
اللہ اکبر، کیا مطلب؟ روزہ رکھا ہے صبح سے لے کے یعنی فجر سے لے کے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر واتموا الصیام الی اللیل، قرآن کریم کی آیت کریمہ کہ جو ایک ہے صبح سے لے کے یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پانی سے تمام چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکا، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ملنے والا نہیں، کیوں؟ ہاں اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کو روزے کی حالت میں صحیح نہیں بنایا تو پھر یہ روزہ بھوک اور پیاس اور فاقہ ہو سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں روزہ نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کی زیادہ نماز کی طرف نہ جاؤ، لا تنظروا الى کثرت الصلاة والصیام، کہ تم کسی کی زیادہ نماز پڑھنے کو، زیادہ روزے رکھنے پہ نہ جاؤ، بل انظروا فی صدق الحدیث وحسن المعاملہ، سلام اللہ علیہ یا ابا الحسن امیر المؤمنین، لاکھوں کروڑوں جانے قربان مسلم میں ملائی کی ذات پہ۔ امام فرماتے ہیں کسی کی زیادہ نماز پڑھنے پہ نہ جاؤ کہ ایسا ہو کہ اس کی نماز میں دھوکہ دے دے، اور کسی کی زیادہ روزے 3 4 مہینے کے روزے رکھنے والے کے روزہ تمہیں دھوکہ نہ دے، بلکہ کیا دیکھیں کہ وہ واقع مومن کون ہے، کیسے پہچانیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جب وہ گفتگو کرتا ہے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ اگر گفتگو میں سچ بولتا ہے تو سمجھو وہ مومن ہے، اور لین دین میں، معاملے میں لین دین میں صحیح ہے تو سمجھو کہ وہ مومن ہے، اور اگر لین دین میں صحیح نہیں اور سچ نہیں بولتا پھر جتنی بھی نماز پہ نماز پڑھتا جائے، پہلی صف میں بیٹھ جائے اور گھٹے پہ گھٹے آ جائیں، کوئی اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے نماز، بلکہ منہ پہ پھینک دی جائے گی نماز، جبکہ نماز کا رتبہ بہت عظیم رتبہ ہے، لیکن کیا ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اور ماہ رمضان مبارک کیا ہے؟ بہت بہترین موقع ہے، غنیمت موقع ہمارے لیے۔ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ جس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، یا پھر استقبال ماہ رمضان کا جو خطبہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ یوناس من حسن منکم خلقہ فیہ، اے لوگو تم میں سے جس نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو درست کر لیا، اپنے کردار کو صحیح بنا لیا، اپنے کیریکٹر کو صحیح راستے پہ لگایا اور صحیح ہو گئے، یعنی اخلاق میں اپنے کردار میں صحیح ہو گیا، من حسن منکم فیہ خلقہ فکان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اسی خطبے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس نے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو درست کر لیا، اپنے کردار کو صحیح بنا لیا اور صحیح معنوں میں انسان اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو گیا، تو گویا اس کردار کے ذریعے سے اس کو پاسپورٹ مل گیا جنت میں داخل ہونے کا۔ وَكَانَ لَهُ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، یعنی روز قیامت جس دن ہر انسان کے قدم لڑکھڑاتے رہیں گے اور صراط مستقیم پہ چل نہیں سکیں گے، لڑکھڑائیں گے، گرنے کے احتمالات ہیں، اس دن کیا ہوگا؟ باکردار انسان تیزی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس صراط سے، اس راستے سے گزر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اخلاق بہت عظیم شے کا نام ہے، اور تقوی الہی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اسی اخلاق کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو آیت میں کہا گیا ہے کہ روزہ رکھو کس لیے؟ تاکہ متقی بن جاؤ۔ متقی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی اپنے آپ کو صحیح بنا لینا، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے حبیب آپ اخلاق کے بہت بلند درجے پر فائز تھے۔ تو اب آئیں اس خطبے کے روح سے، اور پھر اس آیت کے ذریعے سے کہ جس میں کیا کہا گیا کہ روزہ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی تقوی کیا ہے؟ تقوی اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لینے کا نام تقوی ہے۔ اسلام کے جو احکام ہیں اور احکام میں اپنے آپ کو انسان ڈھال دے تو اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری مرضی چلے گی، بلکہ کیا چلے گی؟ اسلام کی مرضی چلے گی۔
اسلام جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل ہوگا، اسلام جو چاہ رہا ہے وہ انجام دیا جائے گا، تو قرآن جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل ہوگا، رسول جو فرما رہے ہیں اس پہ عمل کیا جائے گا، ائمہ معصومین نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور عمل کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات یا پھر رسم و رواج یا دل کہہ رہا ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے پہلا مرحلہ ہمارا ابتدائی ایام ہے، آج 3 تاریخ ماہ رمضان کی، ابھی ہمارے پاس تقریباً 27 سے 26 دن باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں پوری ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو اخلاق رسول سے آراستہ کر لیں، اور یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔